تو ابا جان کشف کی ہر بات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو بالکل بھی اس کے باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے۔ تو بالکل ایک باپ کی طرح وہ اس کی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا ظلم نہیں ہونے دے رہے۔ تو وہ یہی بات اپنے بیٹے عبدالباری کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اب کشف تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی ہر ضرورت کا ہر حال میں تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ نند اور بھابھی کا رشتہ ایسے ہی ہے، اور ان کے آپس میں نوک جھوک تو ہوتی ہی رہے گی۔ خیر رہی بات تمہاری اور کشف کی، تم نے کشف کا بہت دھیان رکھنا ہے، چاہے کوئی اس گھر میں اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، لیکن تم نے اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ جی ہاں، تو یہاں پہ یہی بات چبھ رہی ہے اب شمیم تو اب اپنے آپے سے باہر ہو چکی ہے، تو وہ بالکل بھی لحاظ بھول چکی ہے اپنے ابا جان کا بھی۔ تو ابا جان سے بھی اس قدر بدتمیزی کرنے لگ گئی ہے، صرف اس نفرت میں ہے کہ ابا جان کشف کی ہر بات کو سنتے ہیں، اس کی ہر بات کا مان رکھتے ہیں، اور وہ جو کہتی ہے اس کی بات مانتے ہیں۔ ان کو یہی لگتا ہے شمیم کو کہ ابا جان نے کشف کے کہنے پہ ہی نسیم کو یہاں سے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، تو لیکن یہ بات تو نہیں ہے، ابا جان پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ نسیم یہاں سے چلی جائے، لیکن اس میں آخر غلطی کیا ہے؟ نسیم آخر تم کب تک پڑی رہے گی اپنے میکے میں؟ اور یہ بات تو ابا جان پہلے سے ہی فیصلہ کر چکے تھے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے سعدی کو فون کیا کہ آ کے اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو آ کے یہاں سے لے جاؤ۔ لیکن جو ہی یہ بات پہنچتی ہے شمیم کے کانوں تک، تو وہ اس سے اور شدید غصہ آتا ہے کشف پہ۔ وہ سمجھتی ہے یہ سارا کچھ کیا ذرا کشف کا ہی ہے، اور وہ ارادہ کر لیتی ہے کہ میں اس کشف کی بچی کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو سبق ضرور سکھاؤں گی، اور میں اس کو بتاؤں گی کہ شمیم آخر کس چیز کا نام ہے۔ تو اب یہ اس کو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی ہے کشف کے لیے۔ لیکن دوسری بات ہے، کشف بھی تو چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ بھی کسی کا ظلم اور زیادتی برداشت کبھی بھی نہیں کرے گی۔ رہی بات عبدالباری کو، وہ تو جیسے بالکل گونگا ہے، اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی بہنوں کے آگے تو کچھ بھی بولتا نہیں ہے۔ بے شک وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کی بہنیں غلط ہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کشف کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑے گی۔ اگر اس گھر میں اس کا کوئی ساتھ دے گا تو وہ ہیں ابا جی، یعنی کہ اس کے تایا جان۔ تو یہ پہ کشف ارادہ کرتی ہے کہ یونیورسٹی جانے کا، اور وہ کہتی ہے میری پڑھائی کا بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے، تو مجھے یونیورسٹی جانا ہوگا۔ یہاں پر عبدالباری تھوڑا سا اعتراض کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے ابھی تم نہ جاؤ، لیکن وہ اس کو منع کر دیتی ہے، کہتی ہے تمہاری اس گھر میں کون سا چلتی ہے، یہاں پر میں جو کرنا چاہتی ہوں مجھے کرنے دو، میرے معاملے میں تم نہ ہی پڑھو تو بہتر ہوگا۔ خیر بھائی وہ اس کو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ جو ہی وہ اس کو یونیورسٹی چھوڑ کر آئے گا، تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے جو ہی کشف گھر پہنچے گی، وہ گھر جا کے اپنی گاڑی لے آئے گی اور اپنا باقی کا سامان بھی لے آئے گی۔ جو ہی یہ خبر پہنچتی ہے شمیم تک کہ کشف گاڑی لے کر آ گئی ہے اور وہ اس سے چابی چھین لے گی، وہ اس کو کہے گی ابا جان ہمارے گھر میں یہ ماحول نہیں ہے، اور یہ بات آپ اس کو سمجھا دیں گے، اس گھر میں آج تک کسی عورت نے گاڑی نہیں چلائی، اور یہ عورت کیسے اس گھر میں آ کے گاڑی چلا سکتی ہے؟ جو تم نے وہاں پہ چلاتی تھی، ڈرائیونگ کرتی تھی، وہ تمہارے اصول وہاں پہ ہیں، وہ تم اپنے اصول وہاں پہ چھوڑ کر آ چکی ہو، اور یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلے گی، اور بالکل بھی نہ سوچنا کہ تمہیں اب میں گاڑی چلانے کی اجازت دوں گی۔ تو اس پر آپ دیکھیں گے کشف تو خاموش رہنے والی نہیں ہے، وہ اپنی بات کا پورا بدلہ لے گی، وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر اپنی گاڑی کسی کو بھی نہیں دے گی۔ اور اس پر اب آپ دیکھیں گے کہ ابا جان کا کیا ری ایکشن ہوگا، کہ عبدالباری اس پر کچھ بولے گا یا وہ ابھی بھی یہاں پر گونگا بن کے بیٹھا رہے گا، جیسا کہ وہ ہمیشہ ہی بنا رہتا ہے اپنی بہنوں کے سامنے۔ اب عبدالباری کو چاہیے اس کو کچھ نہ کچھ تو بولنا چاہیے اپنی بیوی کے بارے میں۔ پہلے تو چلو الگ بات تھی، وہ اس کی کزن تھی، لیکن اب وہ اس کی بیوی ہے۔ جیسا کہ ابا جان نے اس کو سمجھایا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کے معاملے میں خود ہی بولنا پڑے گا، لیکن کیا مجال ہے وہ اپنی بہنوں کے سامنے زبان کھولے، وہ ان کے سامنے تو بیگی بلی بن جاتا ہے۔ خیر باقی رہی بات کشف کی، اس کو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑیں گی، اور اب دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار میں، یہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ تو ابا جان کشف کی ہر بات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو بالکل بھی اس کے باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے۔ تو بالکل ایک باپ کی طرح وہ اس کی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا ظلم نہیں ہونے دے رہے۔ تو وہ یہی بات اپنے بیٹے عبدالباری کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اب کشف تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی ہر ضرورت کا ہر حال میں تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ نند اور بھابھی کا رشتہ ایسے ہی ہے، اور ان کے آپس میں نوک جھوک تو ہوتی ہی رہے گی۔ خیر رہی بات تمہاری اور کشف کی، تم نے کشف کا بہت دھیان رکھنا ہے، چاہے کوئی اس گھر میں اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، لیکن تم نے اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ جی ہاں، تو یہاں پہ یہی بات چبھ رہی ہے اب شمیم تو اب اپنے آپے سے باہر ہو چکی ہے،
تو وہ بالکل بھی لحاظ بھول چکی ہے اپنے ابا جان کا بھی، تو ابا جان سے بھی اس قدر بدتمیزی کرنے لگ گئی ہے صرف اس نفرت میں کہ ابا جان کشف کی ہر بات کو سنتے ہیں، اس کی ہر بات کا مان رکھتے ہیں اور وہ جو کہتی ہے اس کی بات مانتے ہیں۔ ان کو یہی لگتا ہے شمیم کو کہ ابا جان نے کشف کے کہنے پہ ہی نسیم کو یہاں سے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، تو لیکن یہ بات تو نہیں ہے، ابا جان پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ نسیم یہاں سے چلی جائے، لیکن اس میں آخر غلطی کیا ہے؟ نسیم آخر تم کب تک پڑی رہے گی اپنے میکے میں؟ اور یہ بات تو ابا جان پہلے سے ہی فیصلہ کر چکے تھے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے سعدی کو فون کیا کہ آ کے اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو آ کے یہاں سے لے جاؤ۔ لیکن جو ہی یہ بات پہنچتی ہے شمیم کے کانوں تک تو وہ اس سے اور شدید غصہ آتا ہے کشف پہ۔ وہ سمجھتی ہے یہ سارا کچھ کیا ذرا کشف کا ہی ہے، اور وہ ارادہ کر لیتی ہے کہ میں اس کشف کی بچی کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو سبق ضرور سکھاؤں گی اور میں اس کو بتاؤں گی کہ شمیم آخر کس چیز کا نام ہے۔ تو اب یہ اس کو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی ہے کشف کے لیے۔ لیکن دوسری بات ہے کشف بھی تو چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ بھی کسی کا ظلم اور زیادتی برداشت کبھی بھی نہیں کرے گی۔ رہی بات عبدالباری کو، وہ تو جیسے بالکل گونگا ہے، اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی بہنوں کے آگے تو کچھ بھی بولتا نہیں ہے۔ بے شک وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کی بہنیں غلط ہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کشف کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑے گی۔ اگر اس گھر میں اس کا کوئی ساتھ دے گا تو وہ ہیں ابا جی، یعنی کہ اس کے تایا جان۔ تو یہ پہ کشف ارادہ کرتی ہے کہ یونیورسٹی جانے کا، اور وہ کہتی ہے میری پڑھائی کا بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو مجھے یونیورسٹی جانا ہوگا۔ یہاں پر عبدالباری تھوڑا سا اعتراض کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے ابھی تم نہ جاؤ، لیکن وہ اس کو منع کر دیتی ہے، کہتی ہے تمہاری اس گھر میں کون سا چلتی ہے، یہاں پر میں جو کرنا چاہتی ہوں مجھے کرنے دو، میرے معاملے میں تم نہ ہی پڑھو تو بہتر ہوگا۔ خیر بھائی وہ اس کو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ جو ہی وہ اس کو یونیورسٹی چھوڑ کر آئے گا تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے جو ہی کشف گھر پہنچے گی وہ گھر جا کے اپنی گاڑی لے آئے گی اور اپنا باقی کا سامان بھی لے آئے گی۔ جو ہی یہ خبر پہنچتی ہے شمیم تک کہ کشف گاڑی لے کر آ گئی ہے اور وہ اس سے چابی چھین لے گی، وہ اس کو کہے گی ابا جان ہمارے گھر میں یہ ماحول نہیں ہے اور یہ بات آپ اس کو سمجھا دیں گے، اس گھر میں آج تک کسی عورت نے گاڑی نہیں چلائی اور یہ عورت کیسے اس گھر میں آ کے گاڑی چلا سکتی ہے؟ جو تم نے وہاں پہ چلاتی تھی، ڈرائیونگ کرتی تھی، وہ تمہارے اصول وہاں پہ ہیں، وہ تم اپنے اصول وہاں پہ چھوڑ کر آ چکی ہو، اور یہ میرا گھر ہے یہاں میری مرضی چلے گی، اور بالکل بھی نہ سوچنا کہ تمہیں اب میں گاڑی چلانے کی اجازت دوں گی۔ تو اس پر آپ دیکھیں گے کشف تو خاموش رہنے والی نہیں ہے، وہ اپنی بات کا پورا بدلہ لے گی، وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر اپنی گاڑی کسی کو بھی نہیں دے گی۔ اور اس پر اب آپ دیکھیں گے کہ ابا جان کا کیا ری ایکشن ہوگا، کہ عبدالباری اس پر کچھ بولے گا یا وہ ابھی بھی یہاں پر گونگا بن کے بیٹھا رہے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ ہی بنا رہتا ہے اپنی بہنوں کے سامنے۔ اب عبدالباری کو چاہیے اس کو کچھ نہ کچھ تو بولنا چاہیے اپنی بیوی کے بارے میں۔ پہلے تو چلو الگ بات تھی، وہ اس کی کزن تھی، لیکن اب وہ اس کی بیوی ہے۔ جیسا کہ ابا جان نے اس کو سمجھایا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کے معاملے میں خود ہی بولنا پڑے گا، لیکن کیا مجال ہے وہ اپنی بہنوں کے سامنے زبان کھولے، وہ ان کے سامنے تو بیگی بلی بن جاتا ہے۔ خیر باقی رہی بات کشف کی، اس کو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑیں گی، اور اب دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار میں، یہ تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔